ناظرین، حزب اللہ کے بہت بڑے حملوں کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ کئی ایک ڈرونز حزب اللہ کے اندر آئے ہیں اور کئی ایک اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتوں اور زخمی ہونے کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ بنک میں بھرپور لڑائی جاری ہے اور وہاں پر فلسطینی جو ہیں وہ شہید بھی ہو رہے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے ریزسٹ بھی کر رہے ہیں۔ کئی ایک ویسٹ بنک کے شہروں میں لڑائی چھڑی ہوئی ہے اور یروشلم میں بھی اب جو پارا ہے وہ ہائی ہو رہا ہے، وہاں پر جنگجو داخل ہو رہے ہیں اور وہاں پر گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں بہت سارے سیویلینز کی، اور جو ریزسٹنس ہے وہ بھی اس وقت ایکٹیو ہو رہی ہے یروشلم کے اندر، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اسرائیل کے جو بڑے شہروں میں سے ایک ایشکلون، اس کے اوپر ناظرین راکٹس داغے گئے ہیں۔ اب اسرائیل کو سب سے بڑی پریشانی یہ سامنا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ کس کس محاذ سے راکٹس آ رہے ہیں۔ اس وقت 4 سے 5 محاذ کم سے کم ایسے ہیں جہاں سے راکٹس اور ڈرونز آتے ہیں۔ تو یہ کہاں سے آئے؟ ایشکلون کے سب سے امپورٹنٹ سٹی کو نشانہ بنایا گیا ایک ایسے وقت میں جب اسرائیل کا ایئر ڈیفنس پوری طرح سے ایکٹیو تھا، تو ان کو پتہ نہیں چل رہا۔ دوسری طرف شام سے ناظرین ڈرونز آنا شروع ہو گئے۔ شام نے حملوں کا آغاز کر دیا ہے، اس نے بھی اسرائیل میں پریشانی اور تشویش بڑھا دی ہے۔ یمن کے حوالے سے ناظرین اہم خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ یمن نے جو آئل ٹینکرز ہیں جن کو تباہ کیا ہے اور وہ سمندر میں غرق ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے اور تیل ان میں سے بہہ رہا ہے، یمن نے الاؤ کیا ہے کہ ان کو آپ لے جا سکتے ہیں کنارے کے اوپر، یعنی وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں، ڈسٹرائے ہو چکے ہیں، لیکن جو ان کا ملبہ سمندر میں غرق ہو رہا ہے اور آئل لیک ہو رہا ہے، یمن نے الاؤ کیا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو لے جائیں کنارے تک۔ اس سے ناظرین کیا ہوا ہے کہ یورپ جو وہاں پر مشن آیا ہوا تھا، امریکہ برطانیہ، ان کی زیادہ تصدیق ہوئی ہے کہ یمن جہازوں کو تباہ کر رہا ہے۔ امریکہ کی 1/3 نیوی مڈل ایسٹ میں موجود ہے، وہ اس کو روک نہیں سکتی ہے، اور الٹا پھر جا کر یمن سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ یہ ملبہ تو ہمیں اٹھانے دیں۔ یعنی امریکہ کے ایئرکرافٹ کیریئرز ابھی مزید بھی آ رہے ہیں، 2 پہنچ چکے ہیں، 1/3 نیوی ان کی جو پہنچی ہوئی ہے، برطانیہ بھی ہے، یورپ کے دیگر ممالک کے وارشپس بھی ہیں، وہ یمن سے محفوظ نہیں کر پا رہے اپنے آپ کو، بلکہ الٹا یمن سے جا کر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ملبہ اٹھا لینے دیں، کیونکہ ملبہ اٹھانے کے لیے جو آتا ہے، اس ڈسٹرائے شدہ جو جہاز ہے اس کو لے جانے کے لیے آتا ہے، یمن اس کے اوپر بھی اٹیک کر دیتا ہے۔ تو اس طرح یمن اجازت دے کر ان کو جو ہے وہ مطلب ان کی زیادہ تصدیق ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ رشیا نے دھمکی لگائی ہے امریکہ کو۔ اس وقت چین اور روس جو ہے وہ بالکل فرنٹ فٹ کے اوپر آ کر گلوبل آرڈر کے لیے جو کوششیں ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، اس وقت کم سے کم 3 بڑے محاذوں کے اوپر گھمسان کی لڑائی جاری ہے، ویسٹ بینک کے اندر، غزہ کے اندر اور لیبنان والی سائڈ کے اوپر، اور چوتھا محاذ بھی آج کھلا ہے۔ شام سے حملے ہونا شروع ہو گئے ہیں اور پھر آپ کو پتا ہے ساتھ عراق بھی پریسائز حملے جو ہے وہ کر رہا ہے، لیکن یہ جو شام سے حملے ہو رہے ہیں یہ مزید افیکٹو ہوں گے کیونکہ شام جو ہے وہ تو بارڈر کے اوپر ہے۔ تو یہ 3 سب سے بڑے محاذ ہیں جن کے اوپر گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ اور سب سے پہلے اگر ہم لیبنان کی بات کریں، 24 گھنٹوں کے بعد لیبنان سے بڑے حملوں کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ 24 گھنٹوں کا ایک مسٹیریس وقفہ کیا گیا، حزب اللہ نے اس درمیان کوئی حملے نہیں کیے، لیکن اب اچانک سے حزب اللہ نے سرپرائز اٹیک کرتے ہوئے اسرائیلی فوجیوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ المادین رپورٹ کر رہا ہے، the suicide drones targeted the positions and settlements of officers and soldiers in the command of the Golan 210 division in the Nafah barracks and hit their targets accurately۔ جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو معمول کے مطابق جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سوسائڈ ڈرونز، 1 way ڈرونز بھیجے جا رہے ہیں اور المادین کنفرم کر رہا ہے کہ کامیابی سے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ Our fighters launched an attack with swarm of suicide drones on the headquarter of the Golan 210 division in the Nafah barracks۔ اسلامک ریزسٹنس کنفرم کر رہی ہے کہ کئی ایک ڈرونز ہم نے بھیجے ہیں اور کامیابی سے جا کر ٹکرائیں۔ اسرائیلی میڈیا، several air targets crossed into Golan airspace۔ کئی ایک ایئر ٹارگٹ جس میں میزائل ہیں، ڈرونز ہیں، راکٹس ہیں، وہ داخل ہوئے کامیابی کے ساتھ اور ایئر ڈیفنس روکنے میں ایک بار پھر ناکام ہوا۔ حزب اللہ، we targeted Israeli enemy soldier in the vicinity of Zarit barracks with rockets and achieved directed۔ گولان کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا حملہ ہوا ہے وہ زریت میں ہوا ہے اور اسرائیلی آرمی نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کے فوجی وہاں پر نشانہ بنے ہیں۔ اب یہ اسرائیل کا میڈیا دیکھیے، 3 rockets were fired from Lebanon towards the Zarit area
یہ جو نمبرز ناظرین بتاتے ہیں نا، چاہے وہ راکٹس کا بتائیں یا اپنے جو ہلاک یا زخمی جو فوجی ہیں ان کے نمبرز بتائیں، تو اس حوالے سے ہم آپ کو پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے نمبرز کبھی بھی ایکوریٹ نہیں ہوتے۔ اسرائیل تو ایک پروپیگنڈا کی مشین ہے۔ آپ صرف ایک مثال دیکھیے، جب حزب اللہ نئی بنی اور جو انہوں نے سب سے بلکہ پہلا حملہ اسرائیل کے اوپر کیا تھا 80s کے اندر، یہ حزب اللہ کا پہلا حملہ تھا، اور اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہ حزب اللہ کر رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کارروائیوں کو 3-4 سال خفیہ رکھا تھا۔ تو حزب اللہ نے جو اپنا پہلا اٹیک کیا تھا اس میں 74 اسرائیلی فوجی مارے گئے تھے، اور وہ اسرائیل کی تاریخ کا ون آف دا جو بگیسٹ اٹیکس ہیں ان میں ہے کہ ایک ہی حملے میں 74 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ آپ کو پتہ ہے 30 سال تک اسرائیل جو ہے وہ یہ بتاتا رہا کہ جی وہاں پر گیس لیکیج ہوئی تھی، اس نے یہ نہیں بتایا، حالانکہ وہ تو ایک باقاعدہ ٹرک بھیجا گیا تھا، اس میں ایکسپلوسیو تھا، وہ جا کر ٹکرا گیا اور ایک بڑا بلاسٹ وہاں پر ہوا۔ تو 30 سال تک اسرائیل یہ بتاتا رہا دنیا کو اور اپنے لوگوں کو بھی کہ یہاں تو گیس لیکیج کی وجہ سے دھماکہ ہوا تھا۔ 30 سال کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو اٹیک ہوا تھا، اور اس طرح حزب اللہ نے جو ٹرک ہے وہ بھیجا تھا اور اس میں ایکسپلوسیو تھے، مطلب یہ حزب اللہ کا حملہ تھا اور انہوں نے 74 اسرائیلی فوجیوں کو مارا تھا۔ تو یہ تو ان کی تاریخ ہے، جھوٹ بولنا، پروپیگنڈا کرنا، نمبرز کو چھپانا۔ حالانکہ آپ دیکھیں حزب اللہ کے فائٹرز جو شہید ہوتے ہیں وہ فوری اناؤنس کرتے ہیں اور اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں فائٹر یا فلاں کمانڈر کی شہادت کا بہت غم ہے۔ جیسے حسن نصر اللہ نے اپنی سپیچ میں جو فواد شکر ہیں ان کے حوالے سے مطلب کھل کر یہ کہا کہ ہمارے وہ بہت جو ہے نا زبردست ساتھی تھے اور ان کے جانے کا ہمیں بہت غم ہے۔ 3 روزہ سوگ کا بھی باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ لیکن ادھر والے سائیڈ کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل اپنا نقصان چھپاتا ہے، وہ جب 2, 4 یا 5 اپنے فوجی بتاتا ہے تو سمجھ لیا کریں یہ 15-20 ہے۔ تو اس لیے ہم نمبرز کے اوپر نہیں جاتے، ہم صرف یہ کنفرم کرتے ہیں کہ بھائی کیا ان کے فوجی نشانہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے۔ اس کے علاوہ دیگر دیکھیے، وی کیریڈ آؤٹ ریڈز آن حزب اللہ ملٹری بلڈنگز ان کفار قلعہ اینڈ شیلڈ سائٹس ان یرین ساؤتھ آف دا لیبنان ود آرٹلری۔ بلڈنگز کو نشانہ بنایا گیا ہے بڑی کامیابی کے ساتھ، وہ بلڈنگز جس کے اندر اسرائیلی فوجی موجود ہے۔ اب اس میں 10, 15, 20, 25, 30 یا اس سے زیادہ یا اس سے کم ہلاکتے اور زخمی ہو سکتے ہیں، کیونکہ کافی بلڈنگز کو کامیابی سے ڈرونز کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے۔ پھر اسلامک ریزسٹنس وی ٹارگیٹڈ دا ڈپلائمنٹ آف آکوپیشن سولجرز اراؤنڈ دا سیٹلمنٹ آف کفار یوال ود راکٹس اینڈ اچیوڈ ڈائریکٹڈ۔ ایک حملہ آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں پر حزب اللہ اٹیک کر رہی ہے وہاں پر کامیابی سے وہ ہٹ کر رہا ہے اور ان کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ پھر اسرائیلی میڈیا، سیورل ڈرونز ایکسپلوڈڈ نارتھ آف دا گولان۔ پہلے انہوں نے کنفرم کیا کہ ڈرونز اندر آ چکے ہیں اور آئرن ڈوم ناکام ہوا۔ اب ان کا میڈیا بلکہ ان کی آرمی ریڈیو بھی اس چیز کو اس نے کنفرم کیا کہ ڈرونز ہیں وہ آ کر ایکسپلوڈ ہوئے ہیں۔ تو ایکسپلوڈ ہوئے ہیں تو اس کا مطلب کامیابی سے ٹکرائیں اور ان کا نقصان ہوا ہے۔ اچھا، تو یہ حزب اللہ کی اس وقت گھمسان کی لڑائی ہے جو جاری ہے، اور سرپرائز اٹیکس بھی ہو رہے ہیں، پریسائز حملے بھی ہو رہے ہیں، خاص کر ڈرونز بھیجے جا رہے ہیں جو بلڈنگ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اسرائیلی فوجیوں کی پوزیشنز کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ساتھ حزب اللہ کیا کر رہی ہے کہ مکمل سرویلنس بھی کر رہی ہے، اس کے ڈرونز اسرائیل کی ادھر گھوم رہے ہیں اور مختلف جگہ سے انٹیلیجنس اکٹھی کر رہے ہیں۔ ساتھ جو ایران کا حملہ ہے اس حوالے سے تیاریاں، اس حوالے سے کوارڈینیشن، بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ جاری ہیں۔ اور ایک اور فینومنا میں ضرور آپ کو بتا دوں کہ جو مین پاور اکٹھی کرنے والا فینومنا ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے۔ یہاں سے یمن سے بھی جنگجو جو ہے وہ جا رہے ہیں، مڈل ایسٹ سے بھی جنگجو لیبنان میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اب ساری بات ہے یہ وہ چیزیں جو ساری پبلک نہیں ہوتی، ساری میڈیا کے اوپر رپورٹس تو نہیں آتی ہے، لیکن مطلب حزب اللہ تو اس حوالے سے مکمل تیاری کر رہی ہے کہ ان کو یہ جنگ لڑنی ہے۔ وہ اسرائیل کی انٹینشنز جو ہیں وہ اس کو بھانپ چکے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے پتا ہے، حسن نصر اللہ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اسرائیل اپنی طرف سے غزہ اور ویسٹ بینک کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو یہ جنگ تو پھر لمبی چلے گی۔ تو آج نہیں تو کل، نہیں تو 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد حسن نصر اللہ کو یہ پتا ہے کہ یہ جنگ ان کو لڑنی ہے۔ تو اس حوالے سے جو مین پاور ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اکٹھی کی جا رہی ہے مڈل ایسٹ سے، اور خاص کر پھر یمن سے جنگجو جو ہیں وہ جا رہے ہیں۔ اور حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ 1 لاکھ جنگجو تو ان کے پاس تیار ہے جو پہلے فیز میں داخل ہوگا، باقی پھر پیچھے اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب 2006 کی جنگ ہوئی تھی اور اسرائیل کو عبرتناک شکست ہوئی تھی، 34 دنوں کی یہ جنگ، اس وقت حزب اللہ کے صرف 5000 فائٹر تھے اور اتنے ویل ٹرینڈ بھی نہیں تھے، وہ پہلی ان کی جنگ تھی۔ اور اب تو پھر 1 لاکھ ہیں، اور پھر سیریا کی جنگ میں یہ حزب اللہ کے فائٹرز حصہ لے چکے ہیں، یہ ادھر عراق میں حصہ لے چکے ہیں، تو بہت زیادہ ویل ٹرینڈ اور ان کو بہت زیادہ تجربہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ یہ فینومنا
बैक एंड के ऊपर चल रहा है और बैक एंड के ऊपर एक भरपूर इंटेलिजेंस वॉर भी जारी है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट शाया की है। ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि पिछला जो महीना गुजरा है जून का, उसमें जो टूरिज्म है 100% इजाफा हुआ है बेरूत के लिए। यानी जहां पर अराइवल अगर 10% था तो वो 100% के ऊपर चला गया। दूसरी तरफ अगर इजराइल में देखें तो वो 100 से 5% के ऊपर आ गया। इस वक्त अराइवल इस वक्त ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। फॉरेन अराइवल इजराइल के लिए जीरो हो चुका है, यानी बाहर से कोई भी नहीं इजराइल आ रहा, बल्कि यहां से ही सारे दौड़े चले जा रहे हैं। अच्छा, तो बेरूत के लिए हैरान कुन सतह के ऊपर वो 100% बढ़ा है। अब इसकी वजूहात तो नहीं पता चल सकी, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। अब देखें कि लोग हमदर्दी में आए हैं, ये किस तरह आए हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन बेरूत के यानी इजराइल से लोग भागे हैं, 10 लाख लोग भाग चुके हैं। और ना कोई लेबनान से भागा, ना कोई बेरूत से भागा, ना बेरूत के एयरपोर्ट्स के ऊपर इस तरह पैनिक नजर आया, ना वो जैम पैक नजर आए। ठीक है, मतलब सब नॉर्मल, और बल्कि अराइवल वहां पर बढ़ा। तो बहरहाल ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और गैर मामूली रिपोर्ट है। आगे नाज़रीन चलते हैं तो एश्कलोन के ऊपर नाज़रीन हमला हुआ है। जो साहिली पट्टी है उस पर जो 3-4 बड़े सिटीज़ हैं, एश्कलोन, अशदोद, तेल अवीव, हाइफा और नहारिया, ये 5 बड़े सिटीज़ हैं। इसमें एश्कलोन के ऊपर हमला हुआ है। और ये बात ज़हन में रखें कि जो गैस पाइपलाइंस आ रही हैं, जो कहा जाता है कि अज़रबैजान से आती हैं, मेडिटेरेनियन सी में जो आ रही हैं, वो सारी इस पोर्ट के साथ कनेक्टेड हैं। अशदोद और एश्कलोन इन दोनों के साथ कनेक्टेड हैं। तो इसके ऊपर नाज़रीन अटैक किया गया है। ज़रा पहले खबर देखिए, इजरायली मीडिया, इनिशियल रिपोर्ट ऑफ रॉकेट फॉलिंग ऑन अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन एश्कलोन विदाउट सायरन साउंडिंग। आयरन डोम ने तो क्या नाकाम करना, सायरन्स भी नहीं बजे। लाउड एक्सप्लोजन्स वर हर्ड इन द एश्कलोन एंड इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे। अब ये जो मैंने आपको बताया ना कि 5 से 6 महाज खुले हुए हैं, तो इस वक्त इजराइल में शदीद खौफ का आलम है। और उनके लिए सबसे बड़ी जो परेशानी और मसला, तशवीश और खौफ है, वो ये है कि किस इतराफ से वो संभालें। यानी आप देखें ना कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि ये किसने रॉकेट मारे हैं। क्या ये गजा से फायर हुए हैं, क्या ये यमन ने किए हैं, क्या ये शाम ने किए हैं, क्या ये इराक ने किए हैं, क्या ये लेबनान ने किए हैं। तो ये ऑलमोस्ट 5 फ्रंट बन रहे हैं जिसका उनको खतरा है। और एक तरह से देखें तो ये समटाइम जो ये रॉकेट्स और ड्रोन्स है वो मेडिटेरेनियन सी वाली साइड से भी दाखिल होते हैं। तो इतना कुछ ऑन ग्राउंड हो रहा है, हमें तो सारी बातों का पता भी नहीं चलता। इजरायली मीडिया कितनी बार कह चुका है कि उनके ऊपर सेंसरशिप है और वो सारी बातें रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इजरायली फौजियों की हलाकतें हो रही हैं, लेकिन सारा इजरायली मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। वेस्टर्न मीडिया ये रिपोर्ट कर चुका है कि उनके ऊपर भी इसराइल ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। यानी जो फॉरेन मीडिया मौजूद है इजराइल के अंदर, उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनके ऊपर भी सैंक्शंस हैं, वो भी सारी चीज़ों को नहीं बता सकते हैं। तो ये वाली सूरत हाल है। अब देखें, एश्कलोन इंपॉर्टेंट सिटी, उसके ऊपर अटैक हुआ, उनको पता ही नहीं कि ये अटैक किसने किया। ये पता है कि रॉकेट्स आकर टकराएं, लेकिन कहाँ से आए हैं ये नहीं पता। तो ये सूरत हाल है। आगे नाज़रीन चले तो वेस्ट बैंक में खुली लड़ाई और फाइनल मार्का शुरू हो चुका है। यरूशलेम की आज़ादी का फैसला कुन मार्का इस वक्त शुरू हो चुका है। सारी दुनिया ने कंसर्न शो किया और तशवीश शो की कि वेस्ट बैंक में जिस दिन लावा फटा, जिस दिन लार्ज स्केल लेवल के ऊपर लड़ाई शुरू हो गई वेस्ट बैंक के अंदर, तो फिर बहुत तबाही आएगी। तो वो जो है ना लार्ज स्केल ऑपरेशन शुरू हो गया है। रेजिस्टेंस है, ब्रेवरी है और सेक्रीफाइसेस हैं जो इस वक्त फ़लस्तीनी कर रहे हैं, और हैवी लॉसेस जो हैं वो इसराइल को इस वक्त पहुंचा रहे हैं। मजीद एस्केलेशन आज देखने को मिल रही है, यानी कि मजीद जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं उनके ऊपर अटैक्स किए गए हैं। इसराइल वेस्ट बैंक असॉल्ट, इसराइली फोर्सेस अटैक रेफ्यूजी कैंप्स। अब जैसे जैनन है ना, तो जैनन में एक रेफ्यूजी कैंप है। अब ये वो हैं जो मतलब 48 में या 67 में या 73 में जो यहाँ से इवैक्यूएट हुए थे, अपने घर उनसे छीन लिए गए और वो फिर रेफ्यूजी कैंप वहाँ पर कायम हुए, वहाँ से वो कई दहाइयों से रह रहे हैं। तो ये सारे कैंप्स हैं, इनमें बहुत बड़ी तादाद फ़लस्तीनियों की रहती है। तो उनके ऊपर मजीद जो है वो आज हमले, यानी मजीद एस्केलेशन हुई है। कल आगाज़ हुआ है, अब वो मजीद इसको एक्सपेंड करते चले जा रहे हैं। कल 3 शहरों से आगाज़ किया गया और अब इसको मजीद एक्सपेंड किया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भरपूर मज़ामत और 7 कुर्बानियाँ जो है वो दी जा रही हैं, क्योंकि फ़र्क है ना, हमास के पास तो टनल्स हैं, इनके पास टनल्स नहीं हैं, और फिर इनके पास वो असलिया भी नहीं है जो हमास के पास है। इनके पास तो बहुत बेसिक असलिया है, लेकिन अब उसकी जो है वो क्वांटिटी भी बढ़ाई जा रही है और क्वालिटी भी बढ़ाई जा रही है। और कोई बईद नहीं कि आपको रशियन और चाइनीज़ वेपन जैसे गजा में इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत जल्द जो है वो आपको वेस्ट बैंक में नजर आएंगे। आपको कोरियन वेपन्स बहुत जल्द जो है वो वेस्ट बैंक में नजर आएंगे। तो ज़रा देखिए किस तरह की लड़ाई वेस्ट बैंक में की जा रही है।
resistance fighters in Jenin continue to confront the occupation forces and detonate homemade explosive devices in them. मतलब ज्यादा खबरें इसी नौयत की आ रही हैं कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर होम मेड, अब इस लफ्ज के ऊपर गौर करिए कि उनके पास बड़ा बेसिक नौयत का असलिया है, घर की बनाई हुई, वो जो जितना उनके पास बेसिक नॉलेज है वो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस बनाते हैं और फिर उनको एक्सप्लोर करते हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं. आवर फाइटर्स टारगेटेड एन इन्फेंट्री फोर्स विद हाईली एक्सप्लोसिव डिवाइसेस इन द इंडस्ट्रियल एक्सेस एंड अचीव्ड कैजुअलिटीज. और इसराइली आर्मी की जुबानी, इसराइली मीडिया की जुबानी भी मैं आगे आपके सामने रखूंगा कि उनके फौजियों का नुकसान हो रहा है. Fierce clashes between the resistance and occupation forces inside the industrial zone in Jenin. Violent और fierce clashes जो है वो इस वक्त जा. Fighters targeted occupation forces with an explosive device in Al-Masiha neighborhood in Nur Shams camp. As a part of the initial response to the assassination of our leader, we ambushed an Israeli infantry force. वो जो नूर शम्स में कमांडर शहीद हुए हैं और बड़े जबरदस्त और बड़े बहादुर कमांडर जो कई घंटे लड़े और उनके साथ 2-4 उनके साथी थे वो भी शहीद हो गए और वो खुद भी शहीद हो गए, तो उसके बदले के तौर पर वो बता रहे हैं कि हमने घात लगाया है और इन्फेंट्री फोर्स को जो है वो हलाक किया है. 2 soldiers injured during military operation in the northern West Bank, इजरायली आर्मी बता रही है. अब अगेन फिर हम नंबर्स के ऊपर नहीं जा रहे, 2 जख्मी हुए हैं, वो मारे गए हैं, 10 हुए, 20 हुए, इसको साइड के ऊपर रखते हुए वो मान रहे हैं कि उनके फौजी हिट हो रहे हैं. ये तो वो तस्लीम कर रहे हैं अपनी जुबानी के उनके फौजी हिट हो रहे हैं. तो बस बात इतनी है कि वो इलाका जो ऑलरेडी इनके मुकम्मल कंट्रोल में था, जो इनकी बंदूक की नाली के नीचे दहाइयों से रह रहे हैं फलस्तीनी, अब वो इनके फौजियों को हिट कर रहा है. इससे बड़ी कोई बात नहीं है. यही वो कंट्रोल है जो इनके हाथों से निकल रहा है. बहुत जल्द मैं आपको बता रहा हूं, यरूशलेम में इस वक्त थोड़ा लो लेवल के ऊपर कुछ फाइटर्स पहुंचे हैं, कुछ लड़ाई वहां पर हुई है, लेकिन आने वाले टाइम में आप देखेंगे विद इन डेज, विद इन वीक वहां पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है वो लड़ाई छिड़ेगी, क्योंकि यरूशलेम जो है वो सबसे ज्यादा कंट्रोल्ड सिटी है, सबसे ज्यादा. और अभी इस वक्त जो डिफेक्टो इनका दारुल हुकूमत है वो भी तो यरूशलेम है ना. अमेरिका ने यरूशलेम को इनका दारुल हुकूमत माना हुआ और ये भी अपना जो दारुल हुकूमत है वो यरूशलेम को कहते हैं, तो वो ज्यादा बाकी शहरों की निस्बत सिक्योर है. लेकिन वहां पर भी आप देखेंगे मैसिव लेवल के ऊपर अगर वेस्ट बैंक से जो फाइटर्स हैं वो तिल अवीव तक पहुंच सकते हैं तो यरूशलेम में पहुंचना कोई उनके लिए मुश्किल काम नहीं. अब जरा इजिप्ट के हवाले से प्रेसिडेंट सीसी का बयान आया है. Abdel Fattah al-Sisi warned of the extreme danger of the current Israeli escalation in the West Bank. बहुत बुरे नताज निकलने जा रहे हैं जो एस्केलेशन हुई है वेस्ट बैंक के अंदर, बहुत भयानक नतीजा निकलेगा और सबको कीमत चुकानी पड़ेगी. अब देखें, बात नाज़रीन ये है, एक तो ये ज़हन में रखें कि ये जो वेस्ट बैंक है ना, इससे बराह रास्त एक तो जॉर्डन और फिर साथ शाम मुतासर होगा, क्योंकि ये मतलब देखे ना यहीं पर जंग चल रही है ना, तो लोग इधर वो वेस्ट बैंक अटैच है, जॉर्डन फिर साथ शाम, तो ये बराह रास्त मुतासर होने जा रही है. अच्छा, अब अगर हम बात करें खासकर जॉर्डन और मिस्र के हवाले से, यानी इन्होंने कोई रियल एक्शन तो नहीं लिया, अभी ये कह रहे हैं कि बहुत खतरनाक सूरत हाल है, सारे मामलात हैं. तो देखें, जो जॉर्डन है उसकी अपनी हैसियत क्या है, जो जॉर्डन की हुकूमत है, जो बादशाहत है, बरतानिया ने बराह रास्त इस ख़ानदान को ये मुल्क दिया था और ये बादशाहत दी थी, तो उनकी अपनी क्या हैसियत है, वो कैसे कोई एक्शन ले सकते हैं. ठीक है, अगर मिस्र की बात करें तो मिस्र एक बहुत अजीम पावर था, उसकी तारीख, उसके मामला, लेकिन वक्त के साथ साथ मिस्र जो है वो कमज़ोर होता चला गया. और अब ये है कि वहाँ का जो भी सदर होता है वो अमेरिकी मर्जी के बगैर आ नहीं सकता है. और इन दोनों मुल्कों को कंट्रोल करने का असल मकसद क्या था कि यहाँ पर कोई अवामी सतह की हुकूमत ना आ जाए. यानी अमेरिका हर साल, आपको पता है, इजिप्ट और जॉर्डन को मिलिट्री एड क्यों देता है, कोई 1.5 बिलियन जॉर्डन को और 1.5 बिलियन डॉलर के करीब इजिप्ट को मदद दी जाती है. क्यों दी जाती है? उसकी वजह यह है कि इनकी इकॉनमी ज़रा सस्टेनेबल रहे और यहाँ पर कोई डिस्टेबलाइजेशन ना हो जाए, ताकि कोई अवामी हुकूमत वहाँ पर ना आ जाए. अब नाज़रीन, फ़र्क क्या पड़ रहा है जो माजी के जंगों में नहीं पड़ा? फ़र्क ये पड़ रहा है कि जॉर्डन और मिस्र दोनों अमेरिका को ये आगाह कर रहे हैं कि मामलात अब हमारे हाथों से निकल रहे हैं. मतलब आप इसराइल को इस तरह खुली छूट दे रहे हैं, इस तरह मामला नहीं चलेगा. हाँ, अब हम मजीद कंट्रोल नहीं कर सकते. अब जॉर्डन और मिस्र की कोई हैसियत तो नहीं है, वो क्या रेजिस्ट करेंगे? हम इनकी हुकूमतों की बात कर रहे हैं, वो क्या रेजिस्ट करेंगे? बरतानिया के खिलाफ रेजिस्ट करेंगे, सामने अमेरिका खड़ा है उसके खिलाफ रेजिस्ट करेंगे, जो पैसे देते हैं और इनका निज़ाम चल रहा है, तो ये तो रेजिस्ट नहीं कर सकते. लेकिन फ़र्क जो पड़ने वाला है, ये बारीक बात है, जो फ़र्क पड़ने वाला है, जो इनकी हुकूमतों को खतरा है, वो ये है कि अवाम को कौन संभालेगा. जो हमने कंट्रोल हासिल किया हुआ था
وہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے. یہاں پر کسی بھی وقت معاملات ہمارے ہاتھوں سے نکل سکتے ہیں. یہ ان کو سب سے بڑا خطرہ ہے. اس وقت ویسٹ بینک میں یہ کھلی جنگ چھڑنے کے بعد جارڈن اتنے پریشر میں ہے, اس لیے کل جارڈن کے کنگ نے کانگریس جو ممبرز ہیں ان کو واضح طور پر آگاہ کیا کہ سنبھال لو معاملات کو, وگرنہ ایک ایک دن نکلتا چلا جا رہا ہے. اچھا, اب امریکہ سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر سامنے آئی ہے. ناظرین, امریکہ سے انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے امریکی جو ایئر لائنز ہیں انہوں نے جو اپنی فلائٹس ہیں وہ کینسل کر دی ہیں اسرائیل کے لیے. تو اسرائیل کو بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ امریکہ نے ہمارے لیے فلائٹس کینسل کر دی ہیں. تو اسرائیلی لابی جو ہے وہ کانگریس کے ذریعے پریشر ڈلوا رہی ہے ان ایئر لائنز کے اوپر. اچھا, اب پہلے ذرا خبر دیکھیے. یو ایس لیجسلیٹر ایکیوز ڈیلٹا, یونائٹڈ اینڈ امریکن ایئر لائنز آف ایفیکٹولی بائیکاٹنگ اسرائیل. کانگریس پریشر ڈال رہی ہے کہ ان کمپنیز کو لکھ رہی ہے کہ تم نے کیوں اسرائیل کا بائیکاٹ کر دیا ہے. ایئر لائنز شوڈ بی پروہیبٹڈ فرام ایفیکٹولی بائیکاٹنگ اور ادروائز ڈسکریمنیٹنگ اگینسٹ دا ورلڈز اونلی جوئش اسٹیٹ. اب دیکھیں نا, وہی جو ان کا پرانا ٹرک ہے کہ یہ اونلی جوئش اسٹیٹ ہے, اس کو آپ جو ہے وہ اس کے لیے آپ نے فلائٹس بند کر دی ہیں. دنیا کی اکلوتی جیوش اسٹیٹ کے لیے آپ نے فلائٹس بند کر دی ہیں. یہ آپ نے کیسے کر لیا؟ اٹ از دا ون تھنگ ٹو ٹیمپریریلی سسپینڈ ایئر ٹریول ٹو اسرائیل on security ground as defined, but to unilaterally suspend air travel indefinitely until mid-2025 as American airline has done has the practical effort of boycott. وہ کانگریس مین جنہوں نے خط لکھا ہے کہ اگر آپ عارضی طور پر سسپینڈ کر رہے ہیں تو اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ سیکیورٹی گراؤنڈز کے اوپر, لیکن آپ اتنا لمبا کہ 1 سال تک سسپینڈ کر رہے ہیں تو یہ تو اسرائیل کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے. He said all 3 airlines must restore air travel to Israel to prevent the appearance and the substance of discrimination against the Jewish state. وہ کہہ رہا ہے کہ فی الفور اپنی جو فلائٹس ہیں وہ بحال کی جائیں کیونکہ اسرائیل کے خلاف ڈسکریمنیشن ہو جائے گی کہ تم باقی دنیا میں جا رہے ہو, اسرائیل کی طرف تمہاری فلائٹس نہیں جا رہی. اب ایک تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر سارا کچھ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ تو آپ نے دیکھ لیا. دوسری بات کہ ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں. تیسری بات یہ ہے, اس ساری چیزوں کا امپیکٹ یہ ہے کہ دیکھیں نا کہ امریکن جو لیجسلیٹر ہیں, امریکن جو کانگریس مین ہیں, ان کو امریکہ کی فکر نہیں ہے. بھائی وہ اگر ان کی فلائٹس نہیں جا رہی تو کسی کنسرن کی وجہ سے نہیں جا رہی, سیکیورٹی سچویشن ایسی ہے, تو ان کو اپنے مفاد کا جو ہے وہ خیال نہیں ہے بلکہ اسرائیلی مفاد کا خیال ہے. تو امریکن عوام اس بات کو دیکھ رہے ہیں, ایک ایک واقعہ امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے. امریکنز جو آپ دیکھیں ینگ جنریشن کے جو سرویز آ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو کرتا دھرتا ہے, جو ہماری انتظامیہ ہے, جو ہماری کانگریس ہے, جو ہمارے ادارے ہیں, وہ الٹا ہمارے خلاف ایکشن لے رہے ہیں, اسرائیل کے حق میں ایکشن لے رہے ہیں, اسرائیلی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارے جو یونیورسٹی کیمپسز میں ہوا ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ کوئی بھولا نہیں ہے وہاں پر. اور ابھی خبریں جیسے میں نے آپ کو بتائیں کہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ شدت کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. تو اس طرح کا یہ جو واقعہ کوئی بھی ہوتا ہے جس میں اسرائیل کے حوالے سے چیزیں ایکسپوز ہوتی ہیں, جیسے ابھی وہ اپنی ایئر لائنز کو مطلب ان کے اوپر الزام بھی لگا رہے ہیں, ان کو تھریٹ بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم اسرائیل کیوں نہیں جا رہے, تو یہ بہرحال ایک معنی رکھتا ہے, امپیکٹ رکھتا ہے. آخر میں یمن کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ایک تو یمن بہت پاورفل طریقے سے اٹیک کر رہا ہے, آئل ٹینکرز کو اس نے تباہ کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن آج جو انٹرسٹنگ خبر یمن سے آ رہی ہے, یمن نے وہ جو تباہ شدہ آئل ٹینکرز ہیں ان کو لے جانے کا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس ملبے کو لے جائیں. یمن ول الاؤ برننگ آئل ٹینکر ٹو بی ٹوڈ فرام ریڈ سی. اس کے آگے بھی جو ہم آئل ٹینکرز کو تباہ کریں گے ان کو بھی آپ ٹھیک ہے سائیڈ پر لے جا سکتے ہیں. یہ اتنی بڑی تضحیق ہے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اور یمن نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ مطلب کمال انہوں نے فیصلہ کیا ہے. مطلب دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ اچھا امریکہ آ رہا ہے جی, ایئر کرافٹ آ گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, جنگی بیڑے آ گئے, وہ امریکہ سپر پاور. پہلے وہ یمن سے لڑا, کئی مہینے عبرتناک شکست ہو گئی, وہ ایئر کرافٹ بھی بھاگ گئے, جنگی بیڑے بھی بھاگ گئے. اب یمن جو ہے وہ آئل ٹینکرز کو تباہ کر رہا ہے اور کسی میں اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ بچانا تو دور کی بات ملبہ بھی اس کا اٹھا سکے, کسی میں یہ مجال نہیں ہے. تو پہلے یمن سے جا کر اجازت لینی پڑتی ہے. یہ کافی دنوں سے یمن سے بات چیت ہو رہی تھی, آج یمن الاؤ کیا کہ ٹھیک ہے لے جائیں. اب جب وہ مطلب اپنے صحیح سلامت جہازوں کو نہیں گزار سکتے بلکہ تباہ شدہ جہازوں کو اب لے کر آیا کریں گے تو پیچھے رہ کیا جائے گا. یمن سے اجازت لے کر ایک ایک تباہ شدہ جہاز کو وہ وہاں سے سائیڈ پہ لے کر جائیں گے تو اس سے بڑی کوئی تضحیق ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یمن جو ہے نا بہت زبردست طریقے سے اپنے معاملات کو لے کر چل رہا ہے, نیریٹو کے بیانی کے اوپر, گراؤنڈ لیول کے اوپر. ابھی تک دیکھیں یمن نے ایک بھی اپنا فوجی استعمال نہیں کیا, یعنی گراؤنڈ فورسز تو ابھی تک کہیں نہیں ٹکرائیں.
یہ بھی دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایک بھی اپنا فوجی استعمال کیے بغیر یمن نے سپر پاور کو شکست دے دی اور برطانیہ کو بھی شکست دے دی ہے، یورپ کو بھی شکست دے دی ہے، اسرائیل کو بھی شکست دے دی ہے۔ 50 سالوں میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ اسرائیلی جہاز جو ہیں وہ باب المندب سے نہیں گزر پا رہے، یہ 50 سالوں میں پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ تو یہ اس وقت کے تازہ ترین تفصیلات ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔